السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خالی ہاتھ گھر جائیں گے، کیونکہ ایک طرف سماعت تھی، ایک طرف انتظار تھا اور ایک طرف پولیس تھی، اور جو سماعت تھی ایک طرف وہ انتظار بڑھا کر چلی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا کی معطلی کے خلاف ان کی جو اپیلیں تھیں ان پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو نہ جانے کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ عمران خان صاحب ضمانت ان کی منظور، سزا ان کی معطل یا وہ بری، تو جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر عمران خان رہا ہو جاتے، اپنا سزا معطل یا کالعدم ہو جاتی ہے، تو پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ کہہ چکے ہوئے تھے، کل انہوں نے کہا تھا۔ آج بھی انتظار کرتے رہے، اور انتظار کرتے کرتے پھر فائنلی انہوں نے یہ کہہ کر عدالت برخاست کر دی کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم معاملہ دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز چیف جسٹس صاحب نے کی ہے جو کہ کرنی چاہیے، ہر قیدی کے لیے کرنی چاہیے، لیکن یہاں رپورٹ نہیں منگوائی۔ یہاں چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی حالت زار ہے وہاں پر جیل میں، لہذا حکومت رپورٹ دے، آفیشیلی تحریری طور پر رپورٹ دے۔ تو معاملہ ظاہر یہی ہے، چیف جسٹس بمقابلہ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس۔ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس جو ہے اپنا سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور بلا وجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ عمران خان صاحب کے لیے چلنے والے مقدمہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کر اس کو مانیٹر کرنے کے سٹائل میں سماعت کر رہے ہوں، تو پھر عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف والوں کی جو امیدیں تھیں وہ بلا وجہ نہیں تھیں۔ لیکن ایک اور سین بھی آج ہوا، اور وہ یہ کہ اٹک جیل کے آس پاس بڑی تعداد میں پولیس، دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر بہت زیادہ بھاری نفری جو ہے پولیس کی وہ تعینات کر دی گئی۔ وہ کیوں تعینات کر دی گئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں ان کو دوبارہ گرفتار کرنا تھا۔ تو پہلے تو یہ جو کچھ ہوا ہے نا عدالت میں، اس پر کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی۔ آج تو وہی باتیں پاکستان بار کونسل کی جو قیادت ہے، ہارون رشید اور حسن رضا، بڑے نامیار وکیل ہیں، بہت بجے ہوئے، انہوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو کل میں نے گزارش کی تھی کہ بلکہ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یار 3 سال کم سزا ہے، اس میں تو کوئی بغیر نوٹسز کے بھی سزا معطل ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے ضرور یہ کہا کہ مائی لارڈ، مطلب ایسا نہیں ہے، 3 سال اگر کم سزا ہے تو بغیر نوٹس کے کیسے معطل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مثال دی کیپٹن صفدر کی کہ جی کیپٹن صفدر جو ہے وہ ان کو 1 سال کی سزا تھی، لیکن اس میں کئی ماہ لگ گئے ان کی سزا معطل ہونے میں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اصل چیز جو تھی کہ نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی سزا کم ہے، 3 سال کی ہے، اور میرٹ پر سزا معطل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آرگومنٹ ہوگا سزا کالعدم ہوتی ہے نہیں ہوتی، فیصلہ ٹھیک ہوا، جو تھا دفاع کا حق وہ کیوں نہیں دیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا کیا کردار تھا، 8 مہینے تک عمران خان صاحب عدالتوں کو کیوں کھلاتے رہے، استثناء پر استثناء لیتے رہے، کتنے مواقع عمران خان کو ملے کہ وہ اپنا کر دفاع کریں، کتنے مواقع ان کو ملے کہ وہ فرد جرم کے لیے پیش ہوں، اور پھر کیا کیا عمران خان صاحب کس طرح کھیلتے رہے عدالت کے ساتھ۔ تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس کے بعد سنی جائیں گی، دیکھی جائیں گی، لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، اس مقدمے میں ضمانت ہو جائے گی، سزا کم از کم معطل ہو جائے گی۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے میں مداخلت کر کے وہ جو عمران خان صاحب کو میرٹ پر ملنے والا انصاف تھا نا، اس کو گرہن لگا دیا۔ انصاف کے اس چاند کو جو عمران خان صاحب کے لیے تھا، اس کو انہوں نے گرہن لگا دیا۔ تو یہ بات پاکستان بار کونسل کی قیادت نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ضرورت کیا ہے آپ کو مداخلت کرنے کی؟ آپ کیوں ماتحت عدالتوں کے معاملوں میں اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں، اس کے بعد آپ کے پاس معاملہ آئے گا۔ تو آج جو کچھ ہوا، یا جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی رہی، یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں
سماعت ہوتی رہی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کا جو احوال رپورٹ ہوا ہے وہ تو بڑا فیئر ہے کہ اس میں جج اپنا مائنڈ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ذرا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی میں نے اور آرگومنٹ دینے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کتنے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے 3 گھنٹے مزید لگیں گے، تو انہوں نے کہا چلیں پھر کل ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ تو کل پر جانے کے بعد چیف جسٹس صاحب، ظاہر ہے ان کی تو امیدوں پر پانی پھر گیا، اسلام آباد سپریم کورٹ والے چیف جسٹس، وہ تو یہ طے کر کے بیٹھے تھے، وہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آج ہی عمران خان صاحب کو ساتھ لے کر جائیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں، مطلب یہ آج ہی رہائی ان کی، مطلب اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم کر دیں گے، اور کیا فیصلہ کرتے کیا نہ کرتے، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب وہاں سے سماعت ملتوی ہو گئی کل تک، اور اب کل 11:30 بجے سماعت ہوگی، اور جب کل سماعت ہوگی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہے وہ دیں گے، اپنے دلائل دیں گے، فائنل دلائل دیں گے، اور اس کے بعد ممکن ہے کل عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے، ضمانت بھی ہو جائے۔ مگر اب یہ میرٹ نہیں ہوگا، میرٹ پر عمران خان صاحب کی رہائی تھی، لیکن اب یہ میرٹ نہیں تصور کیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کرنے، ورنہ میں کر لوں گا۔ اچھا، اب اگر کل نہیں ہوتی تو پھر چیف جسٹس صاحب خود بھی اب کل سماعت نہیں کر سکیں گے، اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ والے چیف جسٹس بدیال صاحب، ان کے جو بینچ کے رکن ہیں ایک مزار علی اکبر نقوی صاحب، وہ چلے گئے ہوئے ہیں لاہور اسلام آباد سے، اور ظاہر کل جمعہ ہے، اور اس کے بعد پھر سوموار، یعنی سوموار کو پھر اس معاملے کی سماعت ہوگی۔ تو معاملہ مطلب عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے نا، کہ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اس پر، مطلب جو سپریم کورٹ کی جو بیٹ کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے سارا، مطلب میں نے جیسے گزارش کی کہ جی اسلام آباد اپنا پاکستان بار کونسل سوال اٹھا رہی ہے کہ جی یہ مطلب آپ کس طرح معاملات چلا رہے ہیں عدالت، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں۔ اب آج جو چیف جسٹس صاحب نے ایک چیز کی ہے حالت زار والی، انہوں نے کہا کہ چلیں جی یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا، وہ سزا اگر معطل کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی امید تو یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ضمانت دے دے گی، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو حالت زار ہے جیل میں عمران خان صاحب کی، اس پر تحریری جواب دیا جائے۔ حکومت کو کہا ہے، ظاہر اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ جی اس پر ہمیں تحریری جواب چاہیے، تحریری جواب ہمیں کیا جائے۔ اب حالت زار لفظ جو ہے یہ بذات خود ایک، یعنی وہ طے کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب اچھے حالات میں نہیں ہے۔ وکیل عمران خان صاحب کے، ان کا شکوہ، عمران خان صاحب کی فیملی کا شکوہ وہ اپنی جگہ، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بغیر رپورٹ منگوائے، بغیر انسپیکشن کیے ہوئے، وہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حالت زار ہے۔ حالت زار، میں نے سوچا کہ شاید اردو کمزور ہے، ظاہر ہے، مطلب وہ اچھی اردو نہیں ہے میری، تو میں نے سوچا کہ حالت زار شاید حالت صرف سمپلی کہ جی حالت، ویسے مطلب پتہ تھا حالت زار کہ برے حالات، خراب حالات، تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے مطلب چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت زار، تو مجھے لگا کہ یار کہیں حالت زار کا مجھے مطلب ساری زندگی جو سمجھتا ہے وہ غلط تو نہیں ہے۔ حالت زار کا مطلب صرف حالت کہ کس حالت میں رکھا گیا یہ بتا دیں، لیکن جب چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ حالت زار مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے طے کر چکے ہوں، پہلے وہ فائنل کر چکے ہوئے کہ عمران خان صاحب کا حشر نشر ہوا ہے وہاں پہ جیل میں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا ڈکشنری سے لے لیتا ہوں، تو آن لائن سب سے بہترین جو اس وقت اردو کی لغت آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ڈکشنری وہ ہے ریختہ کی، میں نے اس میں حالت زار لکھا، مطلب نکل آیا 3-4 مطلب اس میں حالت زار کے آئے: رونے کی حالت، بری حالت، زبوں حالی، مشکل حالات۔ ایک عمارت کی حالت زار زبون حال، لوگوں کے حالات زار مشکل حالات، ایک انسان بری حالت یا رونے کی حالت۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب رپورٹ کیا منگوانا چاہتے ہیں؟ جب ان کو پتہ چل گیا کہ حالت زار ہے تو 2 چیزیں کریں، وہ آرڈر جاری کر دیں کہ جی عمران خان صاحب کو اپنا دیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور اس کے مطابق ان کو سہولتیں دیں، A کلاس دلوانی ہے، B کلاس دلوانی ہے، 9 مئی کو بھی تو وہ انٹرٹینمنٹ کا سامان مہیا کر دیا تھا، تو کر دیں۔ جب یہ طے کر چکے ہوئے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالت زار کے متعلق رپورٹ دیں، تو حالت زار کا مطلب تو یہی ہے۔ اس پر میں دیکھ رہا تھا، میرا خیال عبدالقیوم صدیقی کا ٹویٹ تھا کہ جی آپ کو کون روکتا ہے، آپ جائیں گڈی پکڑیں۔ میں آج کل پھر دوبارہ غدر 2 آ گئی ہے سنی دیول کی،
میں نکلا گاڑی لے کے، رستے میں بیچ سڑک پہ ایک موڑ آ جائے گا، اٹک جیل آ جائے گا، لے جائیں، اٹک جیل جائیں، آپ چیف جسٹس ہیں، جا کر کھلوائیں بیرک، دیکھیں جا کے عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے۔ اور آپ کا فرض بھی ہے یہ، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ جا کر اگر عمران خان کو جینون میں کہہ رہا ہوں، یہ بغیر طنز کے، عمران خان کیا باقی جتنے بھی قیدی ہیں ان کے جا کر دیکھیں یار کن حالات میں رکھا جاتا ہے ان کو، تو آپ جائیں، رپورٹ بھی منگوائیں، خود بھی جائیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے، یا وہ وہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، سن رہا ہے نہ تو رو رہا ہوں میں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ وہاں جائیں، جا کر دیکھیں، رپورٹ بھی منگوائیں اور جائیں بھی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو اس پر ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کو دل جلے، ظاہر ہے انہوں نے تو مطلب اپنا پاکستان کی عدالتوں کا جو ناانصافی تھی نا وہ تو بھگتی ہوئی ہے نا۔ پاکستان کی جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے بھگتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھوڑا بہت نون لیگ نے بھگتا تھا، لیکن پھر مشرف کی حکومت میں دونوں نے بھگتا، عمران خان کی حکومت میں بھی دونوں نے بھگتا۔ عدالتیں کئی ماہ تک مقدمات ہی نہیں لگاتی تھیں، سنتی نہیں تھی۔ تو ایک بار نواز شریف صاحب کو کہنا پڑ گیا تھا کہ یار مطلب مجھے تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں انصاف لینا کتنا مشکل اور کتنا مہنگا ہے، وکیلوں کی فیسیں بھر بھر کے میں تھک گیا ہوں۔ نواز شریف کا خزانہ نواز شریف استعمال کرنا چاہیں روزانہ بغیر کمائے ہوئے تو ختم نہیں ہونا، لیکن چیخیں نکل گئی تھی نواز شریف صاحب کی کہ جی میں وکیلوں کی فیسیں بھر بھر کے تھک گیا ہوں، لیکن ادھر فیصلے نہیں ہونے کو آتے۔ مریم نواز کہتی ہیں چیف جسٹس صاحب جب نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر کسی قصور کے اتنی سخت سزائیں سنائی گئی تھیں، آپ بھی شامل تھے، کیا اس وقت اس طرح کا کوئی سوال آپ نے پوچھا تھا، یا یہ سب آپ کو عمران خان کے لیے یاد آتا ہے؟ پچھلی بار آپ نے توشہ خانہ چور کو ریسٹ ہاؤس شفٹ کیا تھا، اس بار ہوٹل کیسا رہے گا؟ قیدی ہسپتالوں میں بھی جاتے رہے، ہر جگہ جاتے رہے، لیکن یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب بالکل جب ڈاکٹروں نے کہا کہ جی بہت ان کا برا حال ہے، تب ان کو جا کے ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا۔ آصف زرداری کی دوائیاں بند تھیں، اور آصف زرداری کو ہسپتال تب شفٹ کیا گیا جب نواز شریف کو شفٹ کیا گیا، تو پھر وہ لاہور اور لاڑکانہ والا فرق کا تانے سے بچنے کے لیے زرداری صاحب کو بھی پھر شفٹ کیا گیا ہسپتال، لیکن بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہوتا تھا۔ اس وقت عدلیہ مطلب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، وہ مطلب بالکل سو رہی تھی، بالکل سکون سے، کوئی انسانی حقوق نہیں تھے پاکستان میں، کسی کی حالت اظہار نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق سابق وزیر اعظم، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے طور پر، ایک سیاسی قیدی کے طور پر جو ان کو سہولتیں مل سکتی ہیں وہ ملنی چاہیے، مگر یہ تاثر نہ جائے کہ جناب ایک لاڈلا ہے اور باقی سارے سوتیلے ہیں، مترے پنجابی میں کہتے ہیں، اور پھر کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ باقی عدالتوں کو عمران خان صاحب کے حق میں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، جو کہ جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ آج بھی چیف جسٹس صاحب بیٹھے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جناب پہلے ادھر سے سماعت ہو، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں معاملے کو۔ تو یہ مطلب یہ جو تاثر ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے عدلیہ کے لیے، اور چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ صرف صبر کر لیتے ایک دو دن، انتہا ہو گئی انتظار کی والا جو گانا نہ سنتے، صبر کر لیتے، اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرتی، جو فیصلہ آ جاتا اس کے بعد معاملے کو اس طرف لگا دیتے۔ باقی ادروائز جو ان کے پاس اپنا تھی پٹیشنز تھیں، جو درخواست استدعا تھی عمران خان صاحب کی، وہ سن لیتے، اس معاملے کا ذکر ہی نہ کرتے، چھیڑتے ہی نہ، کہتے جی وہ سن رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اپروپریٹ فورم ہے، اپیلیٹ کورٹ ہے، وہ سنے گی، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا معاملہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی امید ہے، ریمارکس ہے چیف جسٹس صاحب کے، میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں، 19-20 نہ ہو جائے۔ پہلے میں امید کا لفظ استعمال کر گیا تھا، لیکن یہ ممکن کا، امکانات کا لفظ ہے۔ دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ممکن ہے ہائی کورٹ ریلیف دے، پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، اس کے بعد اس فیصلے کے بعد ہم کیس سنیں گے۔ تو یہ مطلب سیدھا ایک لائن بتانی ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے
چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر گھر کا پریشر بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ چیف جسٹس بمقابلہ چیف جسٹس معاملہ چل رہا تھا، دوسری طرف جو شیر افضل مروت عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، جنہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے غداروں سے مجھے خطرہ ہے، جو کور کمیٹی کے اندر بیٹھے، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہ رہا تو ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے آج رہا ہو جائیں گے عمران خان، لیکن آج رہا ہونے کے بعد اٹک جیل سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اور جیسے ہی وہاں سے رہا ہوں گے تو ان کو وہاں سے گرفتار کر کے اٹک کے تھانے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ خان صاحب کو 9 مئی میں کے مقدمات میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کیس میں گرفتار کرنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور نے اجازت دے دی ہے پولیس کو۔ خان صاحب سائفر میں پہلے سے اریسٹ ہے، اسی وجہ سے کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا اور آج صبح کا ویلاگ تھا، میں نے کہا تھا کہ نہیں، خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے آج۔ ہاں، اس کے بعد کوئی آگے چل کے کوئی چمتکار ہو، کوئی بڑا معجزہ ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو آج تو خیر رہا نہیں ہوئے، اب سوموار تک تو نہیں نظر آتا کہ وہ رہا ہوں گے۔ کل اگر عدالت ضمانت منظور کر بھی لے تو اس کے بعد بھی نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، کیونکہ ایک تو خان صاحب نے اپنے حالات، اپنے معاملات خود بگاڑے ہوئے ہیں، دوسرے ان کی محبت میں ان کے چاہنے والوں نے ان کے انصاف کو، جو ان کو مل سکتا ہے جو انصاف میرٹ پر، اس کو داغدار کر دیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔